اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کی تعریف ہے۔ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ زندہ کرتا ہے کبھی نہیں مرے گا، بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھتا ہے، 10 لاکھ گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 لاکھ درجات بلند فرماتا ہے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر جو ہے تعمیر فرماتا ہے۔ یہ بھی سنن ترمذی جو ہے اس کی روایت ہے۔ اس میں دیکھیے کہ بازار جو ہے ایک ایسی چیز ہے جہاں پر ہر انسان کو ضروریات زندگی کا سامان خریدنے کے لیے جانا تو پڑتا ہی ہے۔ کچھ لوگوں کو تو ڈیلی بیسس پہ جانا پڑتا ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کبھی کبھار جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطلب جو بدترین جگہ اسپیشل عورتوں کے لیے اسے بازار قرار دیا ہے، کیونکہ وہاں پر جو ہے بے پردگی ہوتی ہے اور وہاں پر ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں بھی ضرورت پڑتی ہے تو ضروریاتی اشیاء خریدنے کے لیے تو عورتوں کو بھی جانا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے جن کے گھر والے جو ہیں مطلب مرد نہیں ہیں یا مرد یہ ذمہ داریاں نہیں اٹھاتے، تو وہاں پہ پھر زیادہ تر عورتیں ہی بازار میں اپنا سودا سلف خریدنے کے لیے جاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو انسان جو ہے یہ دعا پڑھ کے بازار کے بیچ میں جائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ نہ صرف وہ ہر طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھتا ہے، اس کے 10 لاکھ گناہ جو ہے وہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 لاکھ درجات بلند فرماتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی بڑی مطلب یہ سعادت ہے کہ صرف ہم جا تو اپنے کام کے لیے رہے ہیں، اپنے ہی مسئلہ حل کرنا ہے، وہاں اپنی ضرورت کے لیے جو ہے وہ چیزیں وغیرہ خریدنی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے ہمارا وہاں جانا بھی ہماری عبادت میں شمار کر دینا ہے اگر ہم یہ دعائیں جو ہیں پڑھ کر بازار کے بیچ میں انٹر ہوں گے۔ اور ایک اور روایت میں یہ ہے کہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر فرماتا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ ایک صرف چھوٹی سی دعا ہے جسے ہم پڑھ لیں تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت کے بیچ میں ہمارے لیے جو ہے وہ ایک گھر تعمیر فرمانے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو بات وہی آتی ہے کہ ہم مسلمان تو ضرور ہیں، لیکن ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم ایسے مسلمان بنیں کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپناتے ہوئے ان کے طریقہ کار کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگیوں کو ڈھال لیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اپنا کیسی زندگی گزارتے تھے۔ جیسے اب دیکھیے کہ جیسے پیچھے ایک سلسلہ چلا رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا گھر سے نکلنے کا، گھر والوں کو دعوت دینے کا، ان سے لینے کا، سواری پہ بیٹھنے کا، ٹھیک ہے جی، اور اگر سواری سے جب آپ اپنی منزل پر پہنچ جائیں وہاں پہ اترنے کا۔ تو ہماری زندگی کا ایک مشن ہونا چاہیے، ایک مقصد ہونا چاہیے۔ کیا مقصد ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو ہم نے اپنی زندگی کے اوپر لاگو کرنا ہے۔ ہمیں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہمارے آئیڈلائز ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم زندگی میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آئیڈیا رکھیں گے تو کل قیامت والے دن انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ انسان جو ہے کل قیامت والے دن اسی انسان کے ساتھ ہوگا کہ جس کے ساتھ وہ اپنی دنیا میں محبت کرتا رہا ہے۔ تو آج اگر ہم اپنی پوری زندگی کے اوپر اللہ کے نبی کا طریقہ جو ہے وہ اپلائی کرنے کے لیے لگے رہیں گے تو جناب پھر کیا ہوگا کہ کل ہم اپنے نبی کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن اگر ہم آج اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ مغربی تقلید میں لگے رہیں گے کہ جیسے وہ دوسرے ہیں، ہم نے اپنا اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ دن بدن انہی کی طرح کا بناتے جا رہے ہیں، تو ہماری زندگیوں کے بیچ میں سنت تو بہت پیچھے رہ گئی ہے۔
ہماری جو زندگیاں ہیں وہ اسلام سے بالکل خالی رہ گئی ہیں، کیونکہ اب ہم لوگ صرف نام کے مسلمان ہیں۔ ہم صرف مسلمان اس لیے ہیں کہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے ہیں، ورنہ اگر دیکھا جائے تو پریکٹیکل مسلمان تو کوئی بھی نہیں ہے۔ ہر چیز میں دکھاوا اور ریاکاری ہے، ہمارے مطلب پہننا اوڑھنا کھانا پینا ہر چیز کے بیچ میں ریاکاری اور دکھلاوا آ گیا ہے۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں ہمارا مقصد جو ہے وہ ذاتی ضروریات نہیں ہوتا، اس میں بھی ہوتا ہے کہ کچھ چار لوگ دیکھ لیں اور وہ ہماری تعریفیں کریں۔ ہم نے اپنی زندگیوں کو نمود و نمائش بنا دیا ہے، اسی لیے ہماری زندگیوں کے بیچ میں سکون نام کی جو چیز ہے وہ بالکل ختم ہو گئی ہے۔ ہر کوئی پریشان ہے، اور پریشانی کا اسباب صرف یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کی جتنی بھی صفات ہیں ہم ان سے عاری ہوتے جا رہے ہیں۔ آئیے آج ہم سب مل کر یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو بالکل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے عین مطابق ڈھالیں گے، اور ہم جو ہے وہ جائزہ لیں گے کہ اللہ کے نبی صبح سے لے کے شام تک کس طریقے سے اپنا وقت گزارتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لین دین کے معاملات اور کہیں آنے جانے کے معاملات میں کس طریقے سے تھے، اور کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے یہ سارے معاملات کرتے تھے۔ اور ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کاپی کریں گے اور اپنی زندگی کے اوپر انہی کو اپنائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ضرور جو ہے وہ اس کام کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔